تو نئے سال کے پہلے دن کو عید کا دن سمجھ کر، خوشی کا دن سمجھ کر کے لوگ خوب خوشیاں مناتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں تیار کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں اور لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں اور خوب گلچھرے اڑاتے ہیں۔ بعض لوگ خرافات میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اور پٹاخے خوب پھوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے الگ الگ زبانوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، تو بعض لوگ انگریزی میں کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، اور بعض لوگ عربی میں کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر۔ کل عام وانتم بخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر سال یا آپ ہمیشہ صحیح سلامت رہیں۔ تو اس دن کو، یعنی نئے سال کے پہلے دن کو، خوشی کے طور پر، عید کے طور پر منانا، خوب خوشیاں منانا، گلچھرے اڑانا، پٹاخے پھوڑنا اور ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ کیا سلف صالحین سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس دن کو عید کا دن مانا، خوشیاں منائے، خوشیاں منانے کا حکم دیا؟ صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے اور ائمہ اربعہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا انہوں نے اس کو دین کا حصہ مانا یا یہ کہ اس کو خوشی کا دن مانا، تسلیم کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اسلام میں خوشی کے 2 ایام ہیں، 2 دن ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ اسی کو سلف صالحین نے خوشی کا دن مانا اور اسی دن خوشیاں منائیں۔ اس وجہ سے نئے سال کی شروعات پر خوشیاں منانا اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا اہل علم کے نزدیک قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کی کتاب الاجابات المہمہ کا صفحہ نمبر 230 دیکھیں گے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ خوشیاں منانا تو دور کی بات، نئے سال کی شروعات پر کسی کو مبارکباد پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا فتویٰ نمبر 20795 کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے جائز نہیں ہے، نئے سال کی شروعات پر کسی کو مبارکباد پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ تقریباً تمام اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہتے ہیں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا تو درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی پیش کر دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو نرمی سے جواب دے دیا جائے، جیسے ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نور علی الدرب کے فتویٰ نمبر 10042 میں کہ اگر کوئی نئے سال کی مبارکباد پیش کر دیتا ہے تو ان کو کہا جائے وَأَنْتَ كَذَلِكَ، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنے میں پال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پیش کر دیتا ہے تو اس کو اچھی طرح دعا دے دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اسی طرح سے شیخ صالح عثیمین سے بھی ثبوت ملتا ہے اگر کوئی پیش کرتا ہے۔ تو نئے سال کی شروعات پر خوشیاں منانا، گلچھرے اڑانا، مٹھائیاں بنانا اور طرح طرح کے خرافات میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اور یہ اگر وہ مانتے نہیں ہیں، شریک ہو جاتے ہیں اس میں، تو وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دوسروں کی اقتداء اور پیروی کرتے ہیں، اور
جو دوسروں کی پیروی کریں گے، دوسروں کی مشابہت اختیار کریں گے، وہ گناہوں میں انہی کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داؤد شریف کتاب اللباس کھولنے کے بعد حدیث نمبر 4031 کو دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ملے گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس وجہ سے نئے سال کی شروعات پر اس دن کو عید کے طور پر، خوشی کے طور پر منانا،